نئے برتن لگاؤ، کھانا کھلایا گیا، اور وہ کھانے کے بعد امام نے انہیں تحائف دیے، تحفے دیے، امام نے عیدی دی۔ تو خادم نے پوچھا اے مولا کیا ماجرا ہے کہ آپ اس تفضل کا سبب بیان فرمائیں؟ تو مولا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج 18 ذی الحج ہے، آج میرے جد کی عید کا دن ہے، آج امیر المومنین کی ولایت کا دن ہے۔ عزیزان گرامی، اس عید کو منانے کی ائمہ نے بہت تاکید کی ہے۔ یہ جو آپ سب یہاں پر امیر المومنین کے ذکر میں شریک ہوئے ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک شخص رسول خدا کی خدمت میں تشریف لاتا ہے، صلوات علی محمد علیہ، تو رسول خدا کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے آج بہت منافع کمایا ہے، میں نے آج بہت منفعت کمائی ہے۔ تو رسول خدا نے کہا نہیں، وہ جو کچھ دیر بعد ایک شخص آئے گا سب سے زیادہ منافع اس نے کمایا ہے۔ تو وہ شخص حیران ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں نے سب سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ رکھیے گا، میں نے سب سے زیادہ منافع کمایا ہے۔ اب رسول کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جس نے مجھ سے زیادہ منافع کمایا ہے؟ کچھ دیر بعد دیکھتا ہے کہ ایک شخص دوڑتا ہوا آ رہا ہے، چلتا ہوا آ رہا ہے، وہ جاتا ہے، کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے رسول، کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے سب سے زیادہ منافع کمایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں دن میں جب اپنے کام وغیرہ سے فارغ ہو گیا تو میرے پاس کچھ دیر کا وقت بچا تھا، اس وقت میں نے سوچا کہ کیا کیا جائے، تو اس وقت میرے ذہن میں رسول خدا کی یہ حدیث آ گئی کہ النظر علی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ تو میں علی کے گھر کی طرف دوڑا، امیر المومنین کے سامنے تو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور علی کو چہرے کو دیکھتا رہا، عبادت کرتا رہا، علی کے چہرے کو تکتا رہا، عبادت کرتا رہا۔ تو عزیزان گرامی یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ آپ سب اس غدیر کے جلسے میں امیر المومنین کے ذکر میں شریک ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی ایک فرشتوں کی چند جماعت جو ہے وہ آسمان کی طرف آ رہی تھی۔ چند فرشتوں نے دیکھا کہ چند فرشتے آسمان کی جانب آ رہے ہیں اور وہ اس قدر خوشبو سے معطر ہیں، ایسی خوشبو کہ جو فرشتوں نے کبھی نہیں سونگی۔ عزیزان گرامی ایسی خوشبو، تو پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہم علی ابن ابی طالب کے محفل ذکر سے آ رہے ہیں، ہم اس محفل سے آ رہے ہیں جہاں پہ امیر المومنین کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اس محفل میں لے چلو۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ محفل تو ختم ہو چکی۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آؤ ہم سے بغل گیر ہو جاؤ، ہم اپنے خوشبو سے تمہیں معطر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی غدیر کا دن ہے، کل غدیر ہے، آج شب غدیر ہے، غدیر کے احیاء کی ضرورت ہے، اسے باقی عیدوں سے زیادہ منانے کی ضرورت ہے کیونکہ ائمہ نے تاکید کی ہے۔ عزیزان گرامی روایات میں ذکر ملتا ہے کہ اس دن جو 1 درہم عیدی دے تو گویا ایسا ہے کہ راہ خدا میں 1000 درہم خرچ کیے ہوں۔ جو اس عید کے دن ایک مومن کو کھانا کھلائے گویا ایسا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مسافہ کیا ہو۔ عزیزان گرامی غدیر کا میدان ہے، آخری چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ غدیر کا میدان ہے، رسول خدا نے روک لیا، جو آگے چلے گئے تھے انہیں پیچھے بلایا، پیچھے والوں کو آگے بلایا۔ سن رکھا ہوگا آپ سب نے، رسول خدا نے اونٹوں کے پالانوں کا ممبر بنایا۔ اب یہ اونٹ کے پالانوں کا ممبر کیوں بنایا؟ اب رسول خدا بغیر کسی قصد کے کوئی کام تو نہیں کرتے تھے۔ عربوں کی یہ عادت تھی کہ صبح اٹھتے تھے، اپنے اونٹوں پر پالان ڈالتے تھے، جب واپس آتے تھے پالان اتارتے تھے۔ رسول خدا نے غدیر خم کے میدان میں یہ اعلان کر دیا کہ من کنتو مولا فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ تو رسول خدا نے سوچا کہ جب یہ واپس جائیں تو کہیں کوئی بہانہ نہ بنا دیں کہ گرمی زیادہ تھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ جب بھی یہ اپنے اونٹوں سے پالان اتاریں گے، جب بھی اپنے اونٹوں پر پالان رکھیں گے، کہیں تو انہیں علی کی ولایت یاد آئے گی۔ آخر میں خداوند متعال کو اس مبارک دن کا واسطہ دیتے ہیں۔ خداوند متعال ہمیں عید غدیر کی مناسبت سے اس مبارک دن کے صدقے میں امیر المومنین کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔
اور امام زمانہ کے عوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے رحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، انتہائی